السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ برفانی علاقوں کے مکین اسکیمو کہلاتے ہیں۔ ان کے مکانات اگلو کہلاتے ہیں۔ اسکیمو سخت نامساعد حالات پر زندگی گزارتے ہیں اور دیکھا گیا ہے کہ ان کے لیے موسم اور حالات کی سختیاں بڑھتی ہی رہتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ اگر نارمل دنیا کا کوئی انسان ان کے معمولات کا جائزہ لے تو اسے یقین ہی نہیں آئے گا کہ اس قدر دشوار زندگی بھی گزاری جاتی ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے کہ وہ طرح طرح کے حالات میں ان میں زندگی گزارنے والے لوگ پیدا کرتی ہے۔ قطب شمالی کے علاقے میں ماؤنٹیز بیس کے نزدیک اسکیموز کے گاؤں کے تمام مکین اس طرح غائب ہو گئے کہ آج تک ان کا سراغ نہیں مل سکا۔ اس واقعے کو تقریباً 9 سال گزر چکے ہیں۔ یہ نومبر 1930 کی بات ہے۔ جو لیبل ایک علاقے پر تحقیق پر مامور تھا اور بہت بڑے رقبے پر محیط علاقے میں گھومتا پھرتا تھا۔ اس کے کام کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ اسے ایک وسیع رقبے پر محیط علاقے کی خاک چھاننی پڑتی تھی۔ کئی اسکیمو اس کے دوست تھے، ان میں کچھ وقت گزارنا اسے اچھا لگتا تھا۔ ان کی رسوم میں وہ بہت دلچسپی لیتا تھا اور ان میں گم ہو کر وہ کچھ دیر کے لیے اپنے ماحول کو بھول جاتا تھا۔ وہ 2-3 ماہ میں ایک بار 4 دنوں کے لیے ان میں رہا کرتا تھا۔ اسکیموز کے گاؤں میں اکثر اس کا آنا جانا رہتا تھا۔ یہ گاؤں اینجلونی جھیل کے کنارے آباد تھا۔ اس کے مکینوں کی تعداد 20 اور 30 کے درمیان تھی۔ ایک بار جو کو ان سے ملنے کئی ماہ گزر گئے تو ایک دن سیر کرتے کرتے اس طرف جا نکلا، مگر یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ گاؤں تو سراسر ویران پڑا تھا۔ وہ یہ سمجھا کہ شاید مرد شکار کے لیے گئے ہیں، مگر وہاں تو کوئی عورت اور بچہ بھی نہیں تھا۔ اس نے پورے گاؤں کا چکر کاٹا مگر اسے کہیں کوئی کتا بھی دکھائی نہیں دیا اور نہ ہی کہیں سے کوئی آواز آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے گاؤں کی پوری آبادی کو اٹھا کر کہیں منتقل کر دیا تھا۔ یہ صورتحال بہت پراسرار اور اچھی خاصی حد تک خوفناک تھی۔ جو نے جب یہ دیکھا کہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو جو نے پولیس کو اطلاع دی۔ اس بات کو پولیس نے بھی حیران کن محسوس کیا۔ یہ بھلا کس طرح ممکن تھا کہ کسی گاؤں کی پوری آبادی اپنا سامان لیے بغیر غائب ہو جائے؟ جب گاؤں کا جائزہ لیا گیا تو چند انتہائی حیرت انگیز باتوں کا سراغ ملا۔ تمام جھوپڑیوں میں رائفل سلامت تھیں۔ کسی اسکیموز کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ کہیں جائے اور اپنی رائفل گھر پر چھوڑ جائے۔ برفانی علاقوں میں رائفل ایک حد تک لائف انشورنس پالیسی کی مانند ہوتی ہے۔ ایسے میں یہ بات انتہائی حیرت انگیز تھی کہ گاؤں کے تمام افراد غائب تھے اور ان کی رائفل سلامت تھیں۔ کئی ماہ سے چولہے ٹھنڈے پڑے تھے اور ان پر چڑھے برتنوں میں سالن کے آثار ابھی تک سلامت تھے۔ ایک جھوپڑیوں کا باریکی سے جائزہ لیا گیا تو اندازہ ہوا کہ جیسے سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ اچانک کوئی طاقت آئی اور ان کے سارے کام ادھورے رہ گئے۔ ایک جھوپڑی میں کسی سمندری جانور کی کھال کے بنے ہوئے لباس کو درست کیا جا رہا تھا اور اس میں ہاتھی دانت کی بنی ہوئی سوئی ابھی تک گڑی ہوئی تھی۔ ایسا کیا ہوا کہ سب کو اچانک یوں اپنے کام ادھورے چھوڑ کر جانا پڑا؟ بہت سوچنے پر بھی جو کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئی۔ رائفل کی طرح اسکیمو کی زندگی میں کتوں کی بھی غیر معمولی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ لوگ شکار پر کتوں کے بغیر نہیں جایا کرتے، مگر گاؤں کے تمام کتے بھی وہاں نہیں تھے۔ جائزہ لینے پر وہ 150 گز دور کسی درخت کے تنے سے رسیوں کے ذریعے بندھے ہوئے ملے۔ وہ بھوک کے مارے ہلاک ہوئے تھے۔ یہ بات بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئی کہ کتوں کو اس طرح باندھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ قریب ہی ایک قبر بھی واقع بھی تھی جس میں ایک اسکیمو کو قبائلی رسوم کے مطابق دفن کر کے اس پر بڑے بڑے پتھر رکھے گئے تھے، مگر وہ قبر بھی خالی تھی۔ لاش یا اس کی باقیات کو بڑی نفاست سے نکال کر پتھروں کو احتیاط سے ایک طرف رکھ دیا گیا تھا۔ اسکیمو سے اس حرکت کی توقع رکھنا فضول تھا اور کتوں یا دوسرے پالتو جانوروں میں اتنا دم نہیں تھا کہ ان پتھروں کو ہلا بھی سکتے۔ پولیس نے بہت کوشش کی مگر جانے والوں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ قدموں کے نشانات کی مدد سے راستوں کی نشاندہی کرنے والوں کی خدمات بھی حاصل کی گئیں، مگر وہ بھی تھک کر بیٹھ گئے۔ بالآخر پولیس نے اس کیس کو ایک ادھورا کیس قرار دے کر فائل بند کر دی۔
دوستوں امید ہے آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اللہ حافظ.